السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے منرلس پہ۔ منرل جو ہے وہ ایک سالڈ ہوموجینیس کرسٹلائن کیمیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے، یا جس کو ہم کمپاؤنڈ بھی بول سکتے ہیں، جو ہمیں انآرگینک پروسیسز سے آتا ہے، نیچر کے، مطلب یہ نیچرلی پریزنٹ ہوتا ہے۔ منرلس جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، چاہے کیلشیم ہو، میگنیشیم ہو، فاسفورس ہو، فلورائڈ ہو، فلورین ہو، کلورین وغیرہ ہو، بہت سارے منرلس پائے جاتے ہیں، اور ہر ایک منرل کا اپنا اپنا فنکشن ہے، اپنا اپنا اسپیشل فنکشن ہے جو پرفارم کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ ہر ایک کا اپنا آر ڈی اے بھی ہے، ہر ایک الگ الگ فوڈ سبسٹینسز میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ فنکشن بھی ہے، الگ الگ آر ڈی اے بھی ہے، تو اور الگ الگ مطلب ایبزارپشن بھی پایا جاتا ہے ان کا۔ اگر ہم ان کی فزیولوجیکل فنکشنز دیکھیں گے، ان میں فزیولوجیکل فنکشنز میں اگر ہم اسٹرکچرلی دیکھیں گے، ان کے اسٹرکچر میں ہمیں منرلس کا بھی ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، مطلب یہ اسٹرکچر میں ہمارا انٹیگرل پارٹ بناتے، جیسے کہ ہماری بونز، ہمارا اسکیلٹن، ہمارا بلڈ وغیرہ جو ہے، اس میں مین رول منرلس کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کیٹالیٹک فنکشن بھی ہے۔ کیٹالیٹک فنکشن میں یہ ہمارے جیسے کہ انزائمس ہے یا کو انزائمس ہیں، جیسے ہماری جو میٹابولک پاتھ ویز وغیرہ ہے، ان سب میں منرلس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، منرلس کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے۔ ایسے اور ایک فنکشن ہے اس کا سیلولر فنکشن۔ سیلولر فنکشن میں جیسے کہ یہ ہمیں میمبرین سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ ہمیں انٹر یا انٹرا سیلولر ٹرانسپورٹ میکینزم ہو، دونوں چیزوں کے لیے منرلس جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ ایسے ادرس میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا مسل کنٹریکشن ہوتا ہے یا نرو ٹرانسمیشن وغیرہ ہوتا ہے، اس سب کے لیے بھی منرلس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ تو یہ جو فزیولوجیکل فنکشنز تھے جی کسی پرٹیکولر منرل کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر ایک منرلس کا ان کا اسٹرکچرلی بھی، کیٹالیٹک بھی، سیلولر بھی، یا باقی فنکشنز میں بھی منرلس کا ان جنرل ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے بعد اگر ہم منرلس کی بات کر لیں گے، منرلس کے بھی دو ٹائپس ہے، جس طرح سے ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا تھا وٹامنس کی بات۔ وٹامنس میں بھی دو ٹائپس تھے، میکرو وٹامنس اور مائکرو وٹامنس۔ یہاں پر منرلس کی بھی بات آتی ہے، منرلس میں بھی دو قسم منرلس کے ہیں، میکرو منرلس اور مائکرو منرلس۔ میکرو منرلس میں وہ منرلس جو ہمیں لارج اماؤنٹ میں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی میں، اور مائکرو منرلس جن کی ریکوائرمنٹ اسمال اماؤنٹس میں ہوتی ہیں باڈی میں۔ اب ہم ایک ایک کر کے سب منرلس پڑھ لیں گے، ان کا فنکشن بھی، ان کے فوڈ سورسز بھی۔ سب سے پہلے اگر ہم کیلشیم کی بات کر لیں گے، کیلشیم جو ہے اس کی کیمیکل فارمولا، اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کیپٹل سی اسمال اے سے، اور کیلشیم جو ہیں ہم ہیومنس میں سب منرلس میں سب سے زیادہ کیلشیم ہی پریزنٹ ہوتا ہے۔ کیلشیم 52% منرلس میں سب سے زیادہ کیلشیم ہی ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے، اور 52% ہی ہماری باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ اور جو منرل کانٹینٹس میں کیلشیم جو ہیں یہ لوکیٹ ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اسکیلیٹن سسٹم میں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی فوڈ سورسز کی بات کر لیں گے، فوڈ سورسز میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتی ہوں، یہ ہے فوڈ سورسز کا چارٹ۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے فوڈ سورسز میں سیریلز اور ملیٹس کی اگر بات کر لیں گے، اس میں کیلشیم کانٹینٹ راگی، امرنتھ سیڈس آ جاتے، اس میں راگی میں 344 کیلشیم پایا جاتا ہے، امرنتھ سیڈس میں 510۔ ایسے پالسز میں اگر دیکھیں گے، بنگال گرام ہول میں 202، ہارس گرام ہول میں 287، راجما میں 260 پریزنٹ ہوتا ہے۔ ایسے نٹس اینڈ آئل سیڈس کی اگر بات کر لیں گے، جنجلی سیڈس میں 1450، مسٹرڈ سیڈس میں 490، کیومن سیڈس میں 1080، پاپی سیڈس میں 1584۔ اس کے بعد اگر ہم گرین لیفی ویجیٹیبلس کی بات کر لیں گے، اس میں اگاتھی میں 1130، امارانتھ میں 397، فینوگریک میں 395، ریپ لیوز میں 370،
ایسے ملک اور ملک پروڈکٹس کی اگر بات کر لیں گے، کاؤ ملک میں 120، بفیلو ملک میں 210، چیز میں 790، کھویا میں 956۔ ایسے فش اور سی فوڈس کی بات کر لیں گے، ہلسا میں 180، روہو میں 650 پایا جاتا ہے۔ یہ تھا کہ کیلشیم کنٹینٹ کس میں پایا جاتا ہے، کس میں زیادہ کس میں کم پایا جاتا ہے۔ یہ فوڈ سورسز جو ہے ان میں کیلشیم اچھے اماؤنٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ جس کو بھی باڈی میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں پریفر کرنے چاہیے اپنے ڈیلی ڈائٹری سورسز میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اب اس کے فنکشنز کی اور آ جائیں گے، فنکشنز میں کیلشیم جو ہے یہ ہماری باڈی، ہمارا اسکیلٹن سسٹم جو اس کو ریجڈیٹی دیتا ہے۔ اس کے بعد اس سے بونز کی منرلائزیشن ہوتی ہے، یا اس سے نرو کنڈکشن ہوتا ہے، یا اس سے انزائم ریگولیشن ہوتی ہیں، یا اس سے کلاٹنگ آف بلڈ ہوتی ہے، یا میمبرین پرمیبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آر ڈی اے دیکھیں گے۔ اس کا آر ڈی اے میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتی ہوں۔ یہ ہے آر ڈی اے کا چارٹ، جس میں مطلب ریکمینڈیڈ ڈیلی یا ڈائٹری الاوینس، جس میں ایڈلٹ مین جو ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ 400 mg پر ڈے کیلشیم لینا ہے، ایڈلٹ وومن کو بھی 400، پریگننٹ وومن کو 1000، لیکٹیٹنگ وومن کو بھی 1000 mg پر ڈے ڈیلی بیسس پہ لینا ہے۔ انفینٹس 0 to 12 months تک 500 mg پر ڈے کیلشیم لینا ہوتا ہے۔ چلڈرنس میں 1 to 9 ایئرس تک 400 mg پر ڈے لینا ہوتا ہے۔ ایڈولیسنٹس جو ہیں 10 to 12 ایئرس تک، چاہے بوائز ہو یا گرلس، ان میں 600 mg پر ڈے لینا ہوتا ہے۔ 13 to 15 ایئرس بوائز یا گرلس، ان کو بھی 600 mg لینا ہوتا ہے پر ڈے۔ اس کے بعد 16 to 18 ایئرس تک، چاہے بوائز ہو یا گرلس ہو، 500 mg پر ڈے لینا ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کا چارٹ تھا۔ اس کے بعد اگر ہم ایف اے او کے حساب سے دیکھیں گے، ایف اے او کے حساب سے یہ چارٹ ہے۔ ایف اے او کے حساب سے انفینٹس میں 0 to 6 months مطلب ہیومن ملک 300 لینا ہوتا ہے، کاؤ ملک 400، 7 to 12 months تک 400، چلڈرن 1 to 3 ایئرس تک 500، 4 to 6 ایئرس تک 600، 7 to 9 ایئرس تک 700۔ اس کے بعد ایڈولیسنٹ بوائز 10 to 18 ایئرس تک، یا 10 to 18 ایئرس گرلس میں 1300، ایسے ایڈلٹ فیمیلس میں 19 ایئرس سے مینوپاز تک 1000، پھر پوسٹ مینوپاز میں 1300 لینا ہوتا ہے۔ میلز میں 19 to 65 تک 1000، 65 پلس والوں کو 1300، پھر پریگننٹ وومن میں لاسٹ ٹرائمیسٹر میں 1200 لینے ہوتے ہیں۔ تو دیٹ مینس فرسٹ 2 ٹرائمیسٹرس میں وہ لے سکتی ہیں اتنا ہی جتنا ایک نارمل لیڈی کو لینا ہے۔ پھر لاسٹ ٹرائمیسٹر میں 1200، لیکٹیٹنگ وومن کو 1000 لینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کل ہم نیکسٹ منرل پڑھیں گے۔ تھینک یو۔